کون سیکھا ہے صرف باتوں سے، ہر ایک کو ایک حادثہ ضروری ہے۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، اس ویڈیو ریکارڈ کروانے کا مقصد آپ کی توجہ ایک انتہائی اہم ایشو کی طرف دلانا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کچھ دن پہلے لاہور چلڈرن ہاسپٹل میں ایک وقوع ہوا ہے، جہاں پہ کچھ شرپسند عناصر نے ڈیوٹی پہ موجود ڈاکٹرز کو گالیاں دی ہیں، ایبیوز کیا ہے، اور ایون کہ ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، تھپڑ مارے ہیں۔ اور جو متعلقہ وہاں کی آرگنائزیشن تھی YDA، انہوں نے اس واقعے کی رپورٹ جو ہے وہ پولیس میں کروائی ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پنجاب پولیس ہے، یہ پاکستان کی پولیس ہے۔ کافی دن گزر جانے کے بعد ہر طرف سے مایوس ہو کے کل میں نے دیکھا کہ وہ لاہور کے جو ڈاکٹرز تھے، میل ڈاکٹرز، فیمیل ڈاکٹر، وہ سب اکٹھے ہو کے ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور جس میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ پنجاب پولیس کا کیا ایٹیچیوڈ ہے، کیا کردار ہے، اور کس طرح ایک کریم آف نیشن کی اس طرح تذلیل کی جا رہی ہے۔ یہاں میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہیں مسیحا کہا جاتا ہے، جنہیں کریم آف دی نیشن کہا جاتا ہے، اور ڈاکٹرز ایک ایسا پروفیشن ہے کہ جنگ کی حالت میں بھی، ایون کہ جو موسٹ وولٹائل بیٹل فیلڈز ہوں، بیٹل گراؤنڈز ہوں، وہاں پہ کسی اور کو اجازت ہو نہ ہو، لیکن ڈاکٹرز کو جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ ایک طرح سے ڈاکٹرز جو ہیں یہ سمبل آف پیس ہیں۔ اور دوسری جانب وہ کرپٹ ہمارے پولیس والے ہیں، جس کے بارے میں تھوڑی سی میں آپ کو آگاہی دینا چاہوں گا کہ کچھ عرصہ پہلے ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کی ایک رپورٹ آئی تھی، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا کرپٹ ترین ادارہ جو ہے وہ پنجاب پولیس ہے۔ اور دوسرا، اب یہ جو کرنٹ سرونگ IG ہیں، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے سری لنکن کرکٹ ٹیم آئی تھی پاکستان میں دورے پہ، اور ان پہ ایک اٹیک ہوا تھا۔ اس ٹائم میں ایک جوڈیشل کمیشن کانسٹیٹیوٹ کیا گیا تھا، اور جوڈیشل کمیشن کی جو فائنڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو موجودہ IG ہیں یہ 100% اس واقعے کے ذمہ دار ہیں، اور اس کمیشن کی یہ ریکمنڈیشن تھی کہ اس بندے کو نیکسٹ کسی بھی امپورٹنٹ پوسٹ پہ اپوائنٹ نہ کیا جائے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس طرح کا ایک کرپٹ اور بدماش IG ہے، جو اس ٹائم پاکستان کے لوگوں پہ ظلم تو کر رہا ہے، پاکستان کی عورتوں پہ، بچوں پہ تو ظلم کر رہا ہے، لیکن اب اس کا دائرہ کار وسیع ہو کے ڈاکٹرز تک جا پہنچا ہے۔ پیارے دوستو، یہ ہمارا کرپٹ سسٹم، ہماری کرپٹ اشرافیہ ایک طرف، دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سارے میں ہمارا کیا کردار ہے، ہماری ڈاکٹر کمیونٹی کا کیا کردار ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ لوگ ہمارے آفیسز تک پہنچ چکے ہیں، ہمارے گھروں میں پہنچ کے، جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں جنہیں ہم ایک اپنی سیکیور بلڈنگ سمجھتے ہیں، اس میں گھس کے ہمیں مار رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جسٹ ایک پریس کانفرنس ہے، اس کے علاوہ پوری جو میڈیکل کمیونٹی ہے وہ خاموش ہے۔ اس سے بڑی کیا قیامت ہو سکتی ہے؟ میرے نزدیک تو قیامت برپا ہو چکی ہے، صرف خدا کی طرف سے اس کا اعلان ہونا باقی ہے۔ اور ڈاکٹرز کے ساتھ یہ سلسلہ یہ کوئی آج کا نہیں ہے، جتنا پرانا یہ سلسلہ ڈاکٹرز کے ساتھ ظلم و زیادتی کا چل رہا ہے، اتنی ہی لمبی تاریخ ہمارے اس پہ خاموش رہنے کی ہے۔ یہ شروع ہوتا ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے، جو بھی ان کے پولیٹیکل ایشوز تھے، جو بھی ان کی ایک آئیڈیالوجی تھی، جو بھی ان کا ایک رول تھا، ایز اے پروفیشن وہ ایک ڈاکٹر تھیں، اور ایٹ لیسٹ ہمیں ان کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے تھی۔ وہ اغوا ہو جاتی ہیں، پاکستان سے وہ ایکسٹریڈائٹ کر دی جاتی ہیں، لیکن ہماری کمیونٹی خاموش رہتی ہے۔ ہماری خاموشی ہی
دوسروں کو تقویت دیتی ہے، اور یہ بدماش چلتے ہوئے ہمارے ایک اور بھائی تک پہنچتے ہیں جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، ڈاکٹر شہباز گل۔ جو بھی ان لوگوں کے ایشوز ہیں وہ ایک طرح میں ایک ایز اے کمیونٹی کا پارٹ ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر شہباز گل کو اغوا کیا جاتا ہے، انہیں ننگا کیا جاتا ہے، انہیں الٹا لٹکایا جاتا ہے۔ میرے خیال میں تو یہ ہمارے پروفیشن کی توہین ہے، ڈاکٹرز کی توہین ہے۔ ہم پھر بھی خاموش ہیں۔ پتہ نہیں ایسا کیا ہمیں انتظار ہے، ایسا کیا نمودار ہو، ایسا کیا ایک واقعہ ہو کہ جو ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ دے، جو ہمیں اس غفلت سے جگا دے، جو ہمیں یہ احساس دلا دے کہ ہمارے ساتھ یہاں ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، جو ہمیں یہ باور کروا دے کہ جب تک ہم اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کریں گے، کسی نے بھی آ کے ہماری ڈھارس نہیں بتانی۔ شہباز گل کے بعد آتا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کا نمبر، تب بھی ہماری کمیونٹی ویسے ہی آنکھیں بند کر کے سوئی رہتی ہے۔ اور اگلا آتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، چلڈرن ہاسپٹل کا، جہاں پہ شرعام پوری دنیا نے دیکھا کہ ڈاکٹرز کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ جب تک کوئی اپنے آپ کو نہ بدلنا چاہے تب تک تقدیر بھی اسے نہیں بدلتی۔ لہٰذا اگر ہماری یہ سوچ ہے کہ کہیں سے کوئی معجزہ ہو جائے گا، کہیں سے کوئی زمین پھٹے گی، آسمان پھٹے گا اور ہماری مدد کو آ پہنچے گا، تو یہ سراسر ہماری بے وقوفی ہے، ہماری غفلت ہے۔ بدقسمتی جو ہے وہ ہمارے ستاروں میں نہیں ہے، بدقسمتی جو ہے، لاپرواہی جو ہے، وہ ہمارے اپنی ذات میں ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ انڈینز ڈاکٹر کو دیکھیں، انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن، وہ اس ٹائم پوری دنیا میں اپنا انفلوئنس پھیلا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ امریکہ کے ڈاکٹرز کی بات کریں تو جو پاکستان کی ریسنٹ کنڈیشن ہے، اس کو لے کے جو یونائٹڈ اسٹیٹ کے ڈاکٹرز ہیں وہ ایک کولیکٹیولی اپنی اس میں ایفرٹ کر رہے ہیں، وہ اس کے لیے فائنینسنگ کر رہے ہیں، وہاں پہ اویئرنیس ریز کر رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہے۔ خاموش ہیں تو صرف اور صرف ہم پاکستان کے ڈاکٹر، ہم پنجاب کے ڈاکٹرز خاموش ہیں۔ اور میں ایک بار پھر سب اپنے کمیونٹی کے لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کو کس چیز کا انتظار ہے کہ اگر وہ ہوگا تو پھر ہم آگے نکلیں گے؟ کب تک ہم یہ انڈور کی سٹرائکس ہو جائیں گی؟ کب تک یہ پریس کانفرنسز ہو جائیں گی؟ کب تک یہ ہم ڈی پی او ڈی سی او آفس کے چکر لگا کے ان کی منتیں کرتے رہیں گے؟ کیوں ہم کوئی ایک ہارڈ سٹیپ نہیں لیتے؟ ہم اس ملک کے سٹیزن ہیں، اور اس ملک کی جو پالیسیز ہیں، اس ملک کی جو اشرافی ہیں، وہ ہمیں افیکٹ کرتی ہیں۔ لہٰذا مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں اس اشرافیہ کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ ہمیں انڈور سٹرائک سے، پریس کانفرنسز سے ہٹ کے ان پالیسیز کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا، اور ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ اس سے پہلے کوئی ایک ایسا حادثہ نمودار ہو جائے کہ ہم ساری زندگی اپنے آپ کو معاف نہ کر سکیں، یہی ٹائم ہے ہم اس کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی صفوں کو درست کریں، اپنے میں یونٹی پیدا کریں اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور شاعر کا یہ کہنا درست نہ ہو، کون سیکھا ہے صرف باتوں سے، ہر ایک کو ایک حادثہ ضروری ہے۔ آئی ایم ڈاکٹر حماد فرام علامہ اقبال ہاسپٹل۔ پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ حادثے کا انتظار نہ کریں اور اپنی ایفرٹ کو سٹارٹ کریں۔ شکریہ۔